تلاوت کی جاتی ہے مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے؟ بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے۔ میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا۔ رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو، کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری، اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی۔ دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے، اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں بڑی آسان ہیں، اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ دو چیزیں کر کے دیکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور بھی دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحائے امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا۔ ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا، جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہوگا۔ لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا،